السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ بالآخر 8 فروری کا جو الیکشن کا مارکا تھا اپنے اختتام کو پہنچا۔ مسلسل 48 گھنٹے ہم فیلڈ میں رہے۔ میں ٹریول کر رہا تھا بلوچستان سے راولپنڈی کی طرف، تو میں نے آتے ہوئے بھی بہت سارے علاقوں کو کور کیا۔ میں رات سے ہی ٹریولنگ میں تھا اور بہت سارے ایسے پولنگ سٹیشنوں پر میں نے 2 سے 4 منٹ وزٹ کیا، اندر کی خبر لی اور مختلف طریقوں سے میں نے مختلف اینگل سے چیزوں کو جج کرنے کی کوشش کی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ بڑا اچھا انوائرمنٹ رہا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں شام 6 بجے جب پہنچوں گا فیلڈ سے واپس تو انشاءاللہ میں آپ کو ہر ایک اپڈیٹ وقتاً فوقتاً دیتا جاؤں گا اور ہر چیز کا آپ خود ریئلائز کر لیں گے کہ کہاں پہ کیا ہوا، کہاں پہ کس طرح چیزیں چل رہی تھی۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا جیلم، جو خواتین کا پولنگ سٹیشن تھا 302، وہاں پر بڑا اندھیرا تھا، وہاں پر کچھ ٹھپے بازی بھی ہوئی۔ بعد میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ بھی آ گئے اور وہاں پر خاصا کشیدگی بھی رہی، لیکن وہ پولنگ سٹیشن کے اندر معاملات چلے، باہر کسی کو بھی کچھ نہیں دکھایا گیا۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ اس حد تک اس الیکشن میں عوام نکلے کہ وہ ایک نوجوان نے کہا تھا کہ اگر یہ ووٹ گنے جائیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف بڑے مارجن سے الیکشن جیتے گی، لیکن اگر یہ ووٹ جس نے پی ٹی آئی کو بھی ڈالا ہے وہ ووٹ بھی اگر نون لیگ کی طرف گنا گیا تو پھر شاید زیادتی ہوگی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں ملیں گی۔ اسی طرح میں مختلف پولنگ سٹیشنز پر گیا اور ٹریول کرتے کرتے میں کھاریاں، گجرانوالہ، اس علاقے سے جب میں انٹر ہوا تو میں نے تمام علاقوں کو دیکھتا آیا اور وہاں پر جو ووٹر تھا وہ خاموش تھا اور عمران خان کے بارے میں وہ نام نہیں لے رہا تھا کہ وہ ووٹ کس کو دے گا، کیونکہ الیکشن 29 تاریخ کو سروے کے اوپر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ کا ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ الیکشن والے دن کوئی بھی سروے نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے میں مکمل سروے نہیں کر رہا تھا، لیکن میں انفارمیشن لے رہا تھا اور مختلف لوگوں سے ان کی رائے لے رہا تھا کہ اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ الیکشن جہاں جہاں پر جس جگہ پر ووٹر تھا پاکستان تحریک انصاف کا خاموش تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اندر جا کر ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم ووٹ کس کو دیں گے۔ شہر کا جو ووٹر تھا وہ سامنے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم ووٹ فلاں کو دیں گے۔ تحریک لبیک کا جو ووٹر تھا وہ بھی اس بات کا اظہار کرتا تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی کا جو ووٹر تھا وہ بھی اس بات کا اظہار کرتا تھا۔ پھر میں چلتے چلتے اس سارے علاقے کو کور کرتا آیا۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر ہر جگہ پر پاکستان تحریک انصاف بھرپور مقابلہ کر رہی تھی۔ پنجاب بھر کے اندر ایسی ہی صورتحال تھی، وہ مقابلہ کر رہی تھی۔ اس طرح کا کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو نون لیگ ہے وہ ون وے کر رہی تھی یا سیٹیں نکال رہی تھی۔ نون لیگ کو بھی ان سیٹیں نکالنے میں ابھی رزلٹ بھی مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، بڑی مشکلات ہوں گی اور اتنے بڑے مارجن پہ نون لیگ بھی سیٹیں نہیں نکال سکے گی۔ پھر میں آپ کو احوال بتاتا ہوں۔ راولپنڈی NA 56 میں میرا ووٹ تھا، وہاں پر میں نے ہر ایک شخص سے جب میں اپنی پرچی بنوائی، وہاں پر جو پی ٹی آئی کا کیمپ نہیں تھا، میں نے نون لیگ کے لوگوں سے ہی پرچی بنوائی اور پرچی بنوانے کے بعد جب میں لائن میں لگا تو خاصی تعداد میں لوگ کھڑے تھے، 2-3 لائنیں جو ہے وہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے خود دیکھا کہ میں کس لائن میں کھڑا ہو جاؤں۔ پھر میں ایک لائن میں کھڑا ہوا جہاں پر لوگوں کی تعداد تھوڑی کم تھی، وہاں پر میں نے آگے جو لوگ کھڑے تھے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یار ہم شہر کو دے رہے ہیں، دھیمی سی آواز میں انہوں نے کہا۔ پھر میں نے جو میرے پیچھے نوجوان کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ووٹ شہر کو دے رہے ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میں کسی بیرون ملک جا رہا تھا، وہ میں نے فلائٹ کا ٹکٹ کینسل کروایا اور میں ادھر کھڑا رہا، تو پھر اس پر میں نے اس نوجوان کو یہ بات کہی کہ آپ فلائٹ کا ٹکٹ کینسل کروا کر کیوں نون لیگ کو ووٹ دینے کے لیے آئے۔ اس بات پر وہ لڑکا تھوڑا مسکرایا اور اس نے پھر مجھے کہا کہ نہیں، میں جو ووٹ دے رہا ہوں وہ عمران خان صاحب کو دے رہا ہوں۔ اور میرے پیچھے جو کھڑا تھا اس نوجوان کو پھر میں نے پوچھا، پھر اس نے کہا کہ میں یہ جو ووٹ دے رہا ہوں وہ عمران خان صاحب کو دے رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایک لائیو ویڈیو شیئر کی تھی اور وہ شاید آپ نے میرے چینل کے اوپر دیکھی ہوگی، شارٹس میں وہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں موسٹلی لوگ جو بیمار تھے، معذور تھے،
کراس ڈسیبلٹی تھی وہ لوگ بھی ویل چیئروں میں پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود تھے. آپ اس ویڈیو میں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. جس طرح میں آپ کو ایک اور پولنگ اسٹیشن جہاں پر حنیف عباسی صاحب اور شیخ رشید صاحب اور شہریار صاحب مقابلہ کر رہے تھے ایک دوسرے سے, وہاں پر شیخ رشید صاحب کی جو پوزیشن میں نے تقریباً آپ کو 2 سے 3 بجے رپورٹ کر دی تھی کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں اور وہ مقابلے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے بلکہ وہ دوڑ میں تیسرے نمبر پر چلے گئے ہیں. اسی طرح حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں شاید نہیں ہے کہ وہ سیٹ نکال سکیں, لیکن پھر بھی میں وقت سے پہلے کچھ نہیں کہتا. جب تک تمام پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آتا, تمام تر چیزیں ہو جاتی, تو پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر میرا جو اسسمنٹ تھا, میری جو اپنی ویژن تھا, اس کے مطابق کون سی پارٹی کس پوزیشن میں نے اسیس کیا تھا اور رزلٹ میں کس پوزیشن پر کھڑی تھی. اسی طرح کراچی سے جو NA 299 ساجد جوکھیو صاحب سیٹ جیت رہے ہیں, گروپ کے اندر ہمیں کچھ رزلٹ بھی آئے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو کلمتی صاحب نون لیگ کے تھے وہ سیٹ ہار رہے ہیں. اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں. پھر آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں, سیالکوٹ میں جو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ بھی ریڈ لائن پر ہیں, مقابلہ انہوں نے کیا ہے, لیکن وہاں پر بھی شاید پاکستان تحریک انصاف کی وہ سیٹ بھی جا سکتی ہے. پھر ان کی بہو والی سیٹ بھی شاید کسی حد تک خطرے میں آ سکتی ہے. لیکن ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جو راولپنڈی جب میں پہنچا تو مجھے ہوٹل کے اوپر کھانا کھانا تھا, تو مجھے تمام ہوٹل بند ملے اور وہاں پر جو ووٹر تھا وہ اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے اور وہاں پر آپ کو کھانا کھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا. اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ تاریخ کا میرا یہاں راولپنڈی میں تیسرے سے چوتھا الیکشن ہے. اس طرح کی صورتحال میں نے کبھی نہیں دیکھی. ووٹر نکلا ہے, جو بکسے تھے وہ تقریباً آپ کو 12, 12:30, 11 اس طرح کے ٹائم میں ہی فل ہو گئے تھے اور بکسے چینج کیے جا رہے تھے, نئے بکسے لا رہے تھے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم ووٹ دینے نہیں جائیں گے, ہماری کوئی مجبوری ہے, اس طرح کا کوئی رائے کا اظہار کرتے تھے. لیکن اس بار لوگ سیدھے پولنگ سٹیشن پر گئے ہیں. صبح جب صورتحال اس طرح کی ہوئی ہے کہ پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ہے لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سروس بند کی. یہ جو سروس والا معاملہ تھا یہ 1 مہینے سے زیر غور تھا. یہ معاملہ زیر بحث تھا کہ ہم سروس کو بند کر دیں گے. تو پھر انہوں نے بعد میں وہی کیا اور یہ سروس بند کی. پھر بعد میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے خط لکھے, خط لکھنے کے باوجود بھی سروس بحال نہیں کی گئی. اب کچھ پولنگ سٹیشن کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھپے بھی لگائے جا رہے تھے, جس طرح جیلم سائڈ, آپ آگے چلے جائیں کھاریاں, لالا موسیٰ, اس حد تک گجرانوالہ گجرات میں ٹھپے لگائے جا رہے تھے. 2 بجے کے بعد جو اوورآل انوائرمنٹ تھا وہ خراب ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ جب اندازہ ہو گیا نون لیگ کے لوگوں کو کہ PTI کا جو ووٹ ہے وہ زیادہ جا رہا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے نئے طریقے سے کارروائی ڈالی. وہاں پر مختلف پولنگ سٹیشنز پر مختلف طریقے سے پروپیگنڈے کیے جاتے رہے, مختلف طریقے سے خوف و ہراس پھیلایا جاتا رہا, مختلف طریقے سے نون لیگ کی ٹولیاں بنتی, کہتے کہ جی یہاں پر جو ووٹ ہے وہ 85% نون لیگ کو چلا گیا ہے. بعد میں جو لوگ کم پڑھے لکھے تھے یا اس طرح کی صورتحال تھی, انہوں نے بھی ووٹ نون لیگ کو ڈالنے شروع کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ PTI ہار رہی ہے. لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو پابند سلاسل کیا گیا, ان چیئرمین کو بیہائنڈ دا بار رکھا گیا, بلہ چھین لیا گیا. قانونی اور بڑی پیچیدگیوں کا پاکستان تحریک انصاف کو سامنا تھا, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نکلا ہے. زرتاج گل کے بارے میں شاید سوچ رہا تھا کہ وہ کسی پوزیشن میں اپنی نہ آ سکیں, لیکن وہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر لوگ نکل آئے اور وہ جو کرسی میدان میں لگا کر بیٹھی ہوئی تھی باہر مین روڈ پر, اور وہ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور لوگوں کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کا جیل جانا نہیں چاہیے, مجھے آپ کا ووٹ چاہیے. لیکن نتیجے جیسے ہی میرے پاس گروپ میں آتے جائیں گے, ہر ایک پولنگ سٹیشن کا میں نے, کیونکہ پورے پاکستان کا سروے کیا تھا جس سے میں نے بلوچستان کے علاقے کو شارٹ سا ٹچ کیا, اور جتنے سروے کے اندر مختلف جگہوں سے مختلف امیدوار جو کھڑے تھے
ان کے میں نے واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہوا تھا اور وہاں سے میں انفارمیشن لے رہا ہوں، اور جیسے ہی میرے پاس انفارمیشن آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ لیکن پورے کیونکہ پولنگ سٹیشنز کی انفارمیشن یک دم شیئر کرنا میرے لیے مشکل ہوگی، لیکن جہاں سے مجھے مارجن سے یہ بات علم ہوگی کہ کوئی بھی امیدوار چاہے وہ جس جماعت کا ہو، جس پارٹی کا ہو، آزاد امیدوار ہو، میں فری اینڈ فیئر اس کی رپورٹنگ کرتا رہوں گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، بہت شکریہ۔